بالذات اور بالعرض دونوں کا مجموعہ ہے. کہیں بالذات ہوئی ہے، کہیں بالعرض ہوئی ہے. مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک حضور علیہ السلام اپنی رفتار سے نہیں گئے، حضور براق پہ گئے. مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی ایک سیڑھی تھی جس پر حضور تشریف لے گئے. اور معراج عربی میں سیڑھی کو ہی کہتے ہیں، اس میں آلہ ہے، آلہ عروج، اوپر چڑھنے کا ذریعہ. تو وہ ایک نورانی سیڑھی تھی جس پہ تشریف لے گئے. پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے، یہ تیسرا مرحلہ ہے. 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل کے پروں پہ گئے، یہ چوتھا مرحلہ ہے. اور پھر وہاں سے لے کے سدرہ سے لے کے نہ جانے کہاں تک رف ایک سبز نوری تخت آیا جس پر حضور تشریف فرما ہوئے. یہ 5 مراحل تھے سیر بالعرض کے. یہاں حضور کی اپنی رفتار نہیں ہے، حضور کسی کی رفتار سے جا رہے ہیں. اور پہلا مرحلہ اتنا سری تھا، دوسرا اس سے زیادہ سری تھا، تیسرا اس سے زیادہ سری تھا، اور اس طرح پھر صورت بڑھتی چلی گئی. اور پہلا مرحلہ کتنا سری تھا، براق کی جہاں نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. میرے 5-6 فٹ کے وجود میں، آپ کے 5-6 فٹ کے وجود میں صرف 2 آنکھیں نور ہیں، اور وہ بھی ساری نور نہیں ہیں. آنکھوں میں 2 سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے نور نہیں ہیں. 2 سیاہ دائروں میں 2 نقطے ہیں، ان میں صرف روشنی ہے. اور ہم نظر اٹھاتے ہیں تو تیسرے آسمان کے ستارے بھی دیکھتے ہیں. 6 فٹ کے وجود میں 2 نورانی نقطوں میں اتنی روشنی ہے، اور جو پاؤں کے کھروں سے لے کے سر کی چوٹی تک نور تھا، اس براق کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. اور جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، اور حضور اس کے اوپر سوار ہے. اتنی سرعت کے ساتھ وہ پرواز کر رہا تھا. 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ جہاز چلے تو کوئی شخص اس کی ننگی پشت کے اوپر بیٹھ سکتا ہے؟ پرخچے اڑ جائے، آگ لگ جائے، ہوا کی مزاحمت گوارا نہ ہو. رفتار کتنی ہے، 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ، 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ. تو کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ پشت کے اوپر بیٹھ کے سفر نہیں کر سکتا، ہوا کی مزاحمت گوارا نہ ہو. اور جو کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے، اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ کے سواری کرنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. اتنی سرعت کے ساتھ حضور گئے. اچھا، پھر اتنی سرعت کے ساتھ جاتے ہوئے راستے میں جو مناظر آئے، حضور نے ان کو دیکھا بھی اور پہچانا بھی. جبکہ اتنی سرعت کے ساتھ کوئی چلے تو کوئی قریب سے بھی گزر جائے تو اس کو پہچان نہیں پاتا. اور رسول کریم فرماتے ہیں، مررت بقبر موسیٰ فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا جو کثیب احمر سرخ قلعے کی جگہ پر تھی، اور میں وہاں سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو قبر میں ان کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی ادا کو حضور دیکھ رہے ہیں. اور پھر حضور جب وہاں پہنچے مسجد اقصی میں، تو صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام منتظر کھڑے تھے آگے. تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا و مولا سے زیادہ سریع رفتار ہے کہ وہ پہلے پہنچ گئے؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نبوت کی رفتار سے گئے ہیں، اور حضور اپنی نبوت کی طاقت سے نہیں جا رہے، حضور تو براق کی رفتار سے جا رہے. حضور کی سیر ذاتی نہیں ہے، حضور کی سیر عرضی ہے، بالعرض ہے حضور کی سیر. اور وہ براق کی رفتار سے جا رہے ہیں. براق بہت سریع ہے لیکن نبوت سے قوی اور طاقتور نہیں ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے. تو یہ پہلا مرحلہ تھا. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ نورانی سیڑھی پہ حضور تشریف فرما ہوئے، اور وہ پہلے آسمان تک گئے، اور یہ براق سے زیادہ سرعت تھی، اور یہ بھی سیر بالعرض تھی. اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ، پہلے آسمان سے 6ٹھے آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ حضور تشریف لے گئے. اور یہ مرحلہ پہلے 2 مراحل سے زیادہ سریع و رفتار تھا. پھر 7ویں آسمان کے بعد حضرت جبریل امین کے پروں پہ حضور سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، اور یہ مرحلہ پہلے 3 مراحل سے زیادہ سریع و رفتار تھا. اور پھر جب سدرہ کا مقام آیا تو جبریل نے عرض کی لو دنوت خطوۃ لا ترکت،
اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو تجلیات کے وفود سے میرے پاؤں جلتے ہیں، میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو پھر حضور آگے بڑھے اور سبز نوری تخت آیا اور حضور اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے، جس کو رف رف کہتے ہیں۔ پھر اس نے پرواز کی۔ اعلیٰ حضرت کا یہاں اسلوب دیکھیے، رف رف تیرا فر فر گیا۔ رف رف کی تقلیب لفظی کرے نا تو فر فر بنتا ہے، لفظ کو بدلیں گے، رف رف کو ادھر سے پڑھیں گے، الٹا پڑھیں گے تو فر فر بنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقلیب لفظی، لفظ کو بدل دینا۔ میں ہوں لفظ درد، جس پہلو سے دیکھو درد ہو، درد کو ادھر سے پڑھو پھر بھی درد، درد کو ادھر سے پڑھو پھر بھی درد۔ تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کی تقلیب لفظی جب کی جائے تو رف رف کو جب آپ تقلیب کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر فر فر بنے گا۔ والا حضرت نے یہاں حسن پیدا کیا، ذرا دیکھیے، رف رف تیرا فر فر گیا، ساتوں فلک طے کر گیا، تا ہفتمی گوہر گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ پہلے مراحل سے، پہلے 4 مراحل سے سری و رفتار تھا۔ اب ایک مقام آیا کہ رف رف کی بھی منتہا پرواز ہو گئی، اور یہ 5 مراحل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سیر بالعرض کے تھے۔ حضور اپنی رفتار سے، نبوت کی طاقت سے نہیں جا رہے تھے، جو راستے کے اندر سواریاں دستیاب تھی ان پر حضور جا رہے تھے، اور وہ ایک سے بڑھ کر ایک سری و رفتار تھی۔ اور جب رف رف کی منتہائی پرواز آ گئی تو اب وہ بھی بے بس ہو گیا، تو حضور رک گئے، حیرت کی وادی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ آواز آئی، ادن منی یا احمد، پیارے آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قدم اٹھایا، ڈرتے جھجکتے، اعلیٰ حضرت بولے جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ عبد تھے نا، رب کے حضور حاضر ہو رہے تھے تو جلال و حیبت کا سامنا تھا، لیکن اس کی طرف سے تقاضے آ رہے تھے، ادن منی یا احمد، تو پھر جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ بڑھ اے محمد، قریب احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک قدم اٹھایا، اب حضور کی ذاتی رفتار شروع ہونے لگی ہے۔ اب ذرا اس کا اندازہ کیجیے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے، سلام کیا جا سکتا ہے، اور ان فاصلوں کو ناپا نہیں جا سکتا۔ اب حضور کی ذاتی رفتار کا عالم۔ حضور نے ایک قدم اٹھایا، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک براق پہ، مسجد اقصی سے لے کے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پہ، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ، 7ویں آسمان سے سدرۃ